دیکھی نہ کبھی صبح، دیکھی نہ کبھی صبح، آئی نہ شام تھی، آئی نہ شام تھی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام پڑھی جائے بلند صلوات پڑھی دعائے مغفرت برائے والدین مرحوم میں و برادران مرحوم اصغر علی کاظمی صاحب، اور اسی طرح ذاکر حسنین حسین چیمہ انہوں نے والدین مرحومین سجاد حسین نقوی صاحب اور انوار حسنین نقوی صاحب دے والدین، جملہ مومنین مومنات جڑی اڈی صفی ادائج چل کے آئیں، میرا مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، سید تابش آل احمد اور سید فضل عباس نقوی دے گھر تے خیر و برکت دا نزول فرما، خار سیدہ نزہت بطول دی مشکلات نو میرا مالک علی دیاں لجپال تے دکھیاں دیاں دیاں مشکلات دے عوض اور بدلج آسانیاں تبدیل فرما، تے اس مالک دے خزانے چ کمی نہیں، میرا مالک جتنے ٹر آئے انہاں دیاں ساریاں دعاواں نہیں، ہر وہ دعا جڑی انہاں واسطے بہتر ہے میرا مالک قبول فرما، کریم اللہ رزق حلال وافر اور واسع نصیب فرما، حکم حرام رزق حرام تو اجتناب دی توفیق عطا فرما، بے اولاد مومنین نو علی الاصغر دا غلام نصیب فرما، کریم اللہ جنہاں نو اولاد دی نعمت تو نوازی انہاں دی اولاد نو والدین بزرگاں دے حق وچ نیک و صالح فرما، پر آشو اور پر فتن دور ہے کریم اللہ، پر آشو اور پر فتن دور یوسف زہرا وارث کربلا مہدی امم مہدی موعود مہدی برحق دے ظہور تعجیل فرما، کھلے دل نال آمین رکھو، میرا مالک سا کو کردارو رفتارو گفتار دے اعتبار نال بار میں لال ولایت دا سچا سچا مخلص جانثار خوددار پاکردار شیعہ بنن دی توفیق عطا فرما، انہاں برادران دی یہ صفی ازا لنگر نظر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، میرا مالک جتنے ٹرائن ہر قدم دے عوض اور بدل وچ ہزارہ نیکیاں نصیب فرما، ہزارہ گناہ معاف فرما، پورا شوق اور پر فتن دور وچ مملکت خدا داد پاکستان دے اندر رہن والے سنی شیعہ مسلمانان عالم دے درمیان وحدت محبت پیار انس اخوت رواداری نو فروغ دیمن والاں دی توفیقات دے خیر وچ اضافہ فرما، پرچم اسلام دے سائے تلے ایک اور نیک ہومن دی توفیق عطا فرما، دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے خاندان تطہیر تے بلند آواز نال صلوات جی مل کے خاندان تطہیر تے بلند آواز نال صلوات اللہم حسبنا اللہ نعم المولا
مظلوم المذبوح من الكفا بلا جرم ولا قطع في الأرض كربلا يوم عاشوراء أجركم على الله جڑے رومن ٹو رہے ہیں ہوں تھوڑے واسطے ذرا گریہ کرنا آسان ہے جڑیاں پردے چ مومنات مستورات بیٹھی ہیں ہوں تو رضا دی بہنی دے بہن بلند ہیں دن گزر گیا نا کافی سال بغداد دا شہر آئی پولے بغداد آئی میں مستند عالم کو آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی دی برانی تے سنائے جملہ امام موسیٰ کاظم دی شہادت دا وہ پہ پڑھ دے آئیں وہ ہارون کمینے جڑا حکم دیتا نا وہ یہ ہے بھئی مظلوم دا جنازہ چاہ کے اسا دا دیا نا کلے بغداد تے رکھا نہیں اللہ گواہ اپنا رکھیا نہیں وہ حکم ہی جنازہ سٹ چھوڑ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جڑے رومن ٹرائیں تائیں تفیہ پڑھدا بغداد دے حاکم اللہ گواہ
مالک ساڈی یہ صفحے ادا قبول فرما۔ برادر محترم اصغر کاظمی صاحب دے مرحومین ذاکر حسنین حسین چیمہ صاحب سجاد نقوی انوار حسین نقوی جملہ حاضری میرا مالک جتنے جوانان بزرگان تو رائے انہاں دے مرحومین دے روح پرفتور و ثواب ایصال کریم اللہ اس پراشوب اور پرفتن دورے ہر مومن مسلمان دی عزت ناموس مال جان دی حفاظت فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے رزق حلال وسعت اور برکت واسطے مل کے خاندان تطہیر تے بلند آواز نال انتہائی واجب الاحترام نوجوانان ملت جعفریہ اور بزرگان ملت جعفریہ تمہارے سامنے ارباب دانش صاحبان ایمان قرآن مجید فرقان حمید دی ایک بہت چھوٹی مختصر مگر بہت بڑا مفہوم اور پیغام رکھنا دی آئے مجیدہ دی تلاوت دا شرف حاصل کی۔ توجہ ہے اس پر ایک کس کو حکم ہویا حکم کرنا اللہ خود رب رحمان ہے کریم اللہ ہے جبار و ستار و قہار پروردگار جس نے قبضہ قدرت تہاڈی اور میری ننھی ہونی جان ہے سب بے بس قادر مطلق قادر مطلق منبع مرکز مصدر کل دیا کل نعمہ وہ کریم بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد تھوڑی گل سمجھ آ شروع تو پڑھ دے میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یہ عقیدہ ہے سارا اور اس عقیدے دا اظہار انہاں مجالس دے وچ اس منبر تو میں نہ کر ساں تے کون کر ساں اور تسا نہ سنسو تے کون سنسی او جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے عنوان دی مجلس آئی تے پھر مولانا صاحب دا توحید پڑھ دیتی یہ 14 سال جڑی قید وچ رہے کہ توحید دا ابلاغ آئی موسیٰ کاظم بھئی توحید فقط اس شہدہ نام نہیں جو تسا کو او وحدہ لا شریک ہے او بے مثلے او بے مثالے کلمہ پڑھ چھوڑو جی تے چوک تے لکھوا چھوڑو میاں والی بھی چوک تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابا اے توحید اے فقط اس کا نام توحید نہیں شرک دی اقسام ہیں انہاں اقسام دے وچوں کسے قسم نوی کسے وقت نہ اپنا ماندہ نہ ہے توحید نہ اپنا ماندہ نہ ہے توحید گزاری سمجھ آ رہی ایک آیت جڑا دن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا بھئی اس خاندان نال اس خانوادے نال اس عطرت اہل بیت دے جتنے بھی چشم و چراغ گزرے انہاں نال لوگاں دا کوئی ذاتی جھگڑا بولو یار کوئی ذاتی نہیں کوئی بندہ ثابت کرے نہیں ہو سکتا پرابلم کیڑا بابا علی جو بن ابی طالب حسن مجتبی حسین شہید کربلا علی زین العابدین امام محمد باقر جعفر صادق ساتھ جاؤ اگر بیٹھے ہوتا پڑھے لکھے لوگ جعفر صادق محمد باقر انہوں جس ویلے بھی جتنی ہی فرصت ملی نا
بڑے بڑے تھنک ٹینک انہوں نے جملہ لکھا لیکن اس واسطے جو غیر مسلم آئے بابا وہ غیر مسلم آئے وہ لکھ کے اپنی کتابیں کہ سپرمین ان اسلام جعفر صادق اور پھر انہوں نے ایک جملہ لکھیا کہ لکھن تے مجبور ہو گئے سنو جوانان بزرگان وہ غیر مسلم انگریز رائٹر لکھ گئے کہ اگر مسلمانان عالم دی توحید جڑی آدم دسیے جڑی موسیٰ دسیے جڑی عیسیٰ دسیے جڑی ابراہیم دسیے جڑی اسماعیل دسیے جڑی محمد مصطفیٰ سمجھائیے جڑی علی مرتضیٰ سمجھائیے جڑی حسن مجتبیٰ سمجھائیے جڑی حسین شہید کربلا توحید کربلا سمجھائیے جڑی نہیں سمجھ آئی پھر زینب عالیہ نے خطبات نال سمجھائیے جڑی نہیں سمجھ آئی پھر علی زین العابدین نے دعوت جڑی نہیں سمجھ آئی علی زین العابدین نے دعاواں دے ذریعے اپنے شیعہ نو سمجھائیے وہ پہ لکھ دیں غیر مسلم کوئی مطالعے دا شوق بھی پیدا کر کوئی پڑھن دا شوق بھی پیدا کر میں پڑھے آتے واہ واہ اب میں تھوڑی دیر پہلے فیصلہ بات دے کری پڑھے میں پھر تو پہلے پڑھے جی واہ واہ جدہ میں آیا میں خطبہ پڑھے خطبہ پڑھ دے مولانا صاحب بڑا سونا مسائل پڑھ دے میں فضائل پڑھے ہوں فضائل کی دا سونا پڑھ دے جدہ تبلیغات دے آیا مجمع چوک معیار ہی نہیں کشمٹی ترازو ہی ہو رہی بھائی کوئی اعتراض نہ کر رہے میں دس ایک مجلس سے آزاد اندر ایک کتنا خوبصورت امام بارگاہ ایک کتنی خوبصورت بلڈنگ تسا اپنے رزق حلال دے نال جمع کر کے تعمیر کی تھی دیکھو نظر اس بلڈنگ دا کوئی اور نام ہی ہے یا کوئی نام بابا اس بلڈنگ دا نام ہے درسگاہ اس دا اے حصہ ہے درسگاہ حسینیہ اس دا دیوار تو اگلا حصہ ہے درسگاہ زینبیہ وہ بابا حسین ہی کربلا توحید بچائی جیڑی سمجھ نہیں آئی زینب نے خطبہ نال سمجھائی وہ بابا تیری امام موسیٰ کاظم دے عنوان تے منعقد کیتی ہوئی مجلس تو لوگن اگر توحید نہ ملے وہ جی مجلس تھا امام موسیٰ کاظم دے نام دی مولانا صاحب آج بھی توحید سمجھے بابا مولانا صاحب آج نہیں سمجھے دے رہے 14 سال کی مسلسل رکودی اس دکھ اور مشکل کیفیت دے وہ فاحشہ عورت قربان کافی دیر کھلوتی رہی سنتی رہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بابا موسیٰ کاظم بھی 14 سال قید نہ ہو من آج جے اگر انہاں دے دین نو من گھنینا انہاں دی توحید نو من گھنینا انہاں دے عقائد نو من گھنینا ثابت ہویا موسیٰ کاظم بھی ابراہیم خلیل اللہ دی طرح سب کچھ برداشت کیتا لیکن میرا مالک سجدہ موسیٰ کاظم وہ کرسی جڑا تیری رضا توجہ ہے وہ لکھ کے رائٹر انگریز جیڑا توحید نو واضح انداز محمد باقر اور جعفر صادق نے مسلمانہ دی توحید نو بیان کیتا کہ پوری دنیا اور کائنات تے کسی امام اور محقق نے بیان نہیں کیتا اچھا گلہ جو گل آگئی توجہ ہے سارے یا موضوع بدل دے ماں سمجھ آ رہی ایک سارے ذہن نیچے نہیں گل ہے جی
نبی آئے لوگوں نماز پڑھاون، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، بیٹھے ہو نا؟ بابا انبیاء دی بیست دا مقصد فقط لوگاں تک نماز، روزہ، حج، زکات تے فروغات پہنچاونا تے سمجھاونا نہ ہا، فقط اے نہیں۔ انبیاء نو اللہ نے اس واسطے بھیجا، اگر ساتھ چاہو توجہ اگلے سال تک جملہ دے رہا، انبیاء دی بیست دا مقصد ہا لوگاں نو دسو خالق ہے تا فقط وہ، معبود ہے تا فقط وہ، الہ ہے تو فقط وہ، لائق سجدہ ہے تو فقط وہ، لائق عبادت ہے تو فقط وہ، لائق تکریم ہے تو فقط وہ، لائق تعظیم ہے تو فقط وہ۔ توجہ ہے؟ بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی۔ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، دامن وقت گنجائش نہیں کہ عربی کی تلاوت کرو۔ بیٹا دے دے اس کی مرضی، بیٹی دے دے اس کی مرضی، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اپنی کنیز خاص کو اسی طرح اس جہان فانی سے جہان ابدی کی طرف منتقل کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قادر مطلق ہے وہ، قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، مصدر، منبع، مخزن۔ کیا سمجھ آ رہی؟ اور اگر دیمن دے آوے توجہ ہے نہ دے، وہ ناراض اگر نہ ہو تو میں جملہ آکھنا لا، اگر نہ دے اپنی مرضی نال نہ دے تو نبیوں نہ دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بابا کسی نبی کی بڑے بڑی ذمہ داری نال ذمہ دار طالب اگر نہ دینا چاہے تو نبی مانگتا رہے نہ دے، اور اگر دینا چاہے تو نبی کو بھیج دے اپنی ماں کی گود میں بغیر باپ کے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فقط بھیجے نہیں، فقط بھیجے نہیں، جس ماں دی گود وچ بھیجے نہ کوئی ایڈی کنیز آئی نا، کوئی ایڈی کنیز خاص آئی نا اس مالک دی، کوئی اتنا مقام بلند آئی جڑیاں بطولے نو نہ جو ایک عیسیٰ دی ماں مریم ہے۔ سر چاہو نا توجہ ہے؟ میں آنے موضوع والے پاسے نہ ہویا، ہو سکتا ہے 2.5 گھنٹے پڑھا، میں اس پاسے شروع ہی نہیں کیتا۔ توجہ ہے؟ صلوات ایک جگی جگی پڑھو چاہو۔ گل سمجھ آئے؟ بھائی عیسیٰ دی اماں کیا مقام ہے؟ محراب عبادت ہے، قاسمی صاحب محو عبادت پروردگار ہے، انواع و اقسام دے کھانے آگئے، گھر والے آ کے پوچھتے ہیں یا مریم ہو انا لکے حاضا، مریم کے کتھوں آئے؟ توجہ ہے بھئی؟ یا مریم ہو انا لکے حاضا، مریم ایک کھانے ایسی تو بازار تو خرید کے بھی نہیں آئے، نہ کسی ڈیپارٹمنٹل سٹور کو خرید کے لے آئے ہیں، نہ کسی بڑے ہیوی اوجڑے توانے سٹور اس ویلے دہان کو نہ اٹھو لے کے آگے، نہ کسی سی ایس ڈی دے سٹور تو بیٹھے ہو نا، گھر والے بیانن بھی یہ انواع و اقسام دے کھانے مریم کتھوں آئے؟ اتنا پہلی دفعہ میں دیا بولی کوئی نہیں، اشارہ کیتا ہاذا من عند اللہ، اللہ جنت جو بھیجے، اتنا جنت جو آئے۔ وہ سر چاہو نا معراج کا جملہ 13 رجب گزری آئی نہ کو نہ صرف توحید پڑھتے رہے انتباہ سنوں کو گل سمجھ آ رہی نا بھائی؟ موسیٰ کاظم ہوئے، جعفر صادق ہوئے، علی زین العابدین ہوئے، یا امام حسین شہید کربلا، یا حسن مجتبی، یہ سن لو سارا عقیدہ، بڑی ذمہ داری نال ذمہ دار طالب علم دی حیثیت نال، پہلے تو لے کے علی تو لے کے مہدی دوران تک، سوائے آخری رسول، سوائے ختمی مرتبہ تے، ان تمام
21,999 انبیاء تو علم، معرفت، حکمت، بصیرت، شجاعت، جرت، عصمت، طہارت، رفعت، ذہانت، فطانت، متانت، اطاعت، عبادت، ان تمام عنوانات ساڈے آئمہ بلند افضل. تو گل سمجھ آئی؟ یہ دلیل بھی ہے. علی والا ہوئے دعویٰ کرے تو دعویٰ بدون دلیل کرے پھر علی والا نہیں ہو سکتا. کملے جھلے دا یار ویلال دا علی دے نال جوڑ ہی کوئی نہیں. وہ گل سمجھ آئی؟ علی والا وہ ہوتا ہے جو اولو الابصار کی فہرست میں ہو. اولو الابصار کی فہرست میں. میں خود سنیا اپنے کننا آیت اللہ عظمہ شیخ بشیر نجفی دی برانی تے ایران کو 13 علماء کرام پورے ماہ مبارک رمضان چھائے جدہ وہ اس آیت تے پہنچے یا اہل اولو الابصار انہاں کہ اللہ نے جہاں جہاں صاحبان بصیرت سے خطاب کیا وہاں صاحبان بصیرت سے مراد علی والے تھے. بڑی ذمہ داری نہ لاپ رہے ہیں. تیرا مقام اتنا بلند ہے، تیرا مقام ہی اتنا. میں اپنے آپ کو سمجھا جو کچھ نہیں. جی میں شہدا تے میری کیڑی گرد میں اپنے مقام نو پہچان. تو علی والا ہے. ساڑھے آئمہ بلند وہ موسیٰ کاظم ہوئے، امام رضا ہوئے، علی نقی ہوئے. سوچ اتنا میں دیا ہے گل سمجھا نہیں پئی. پریشان نہیں ہونا. سارے آئمہ انہاں تو افضل، انہاں تو بلند. البتہ سوائے ختمیہ مرتبہ اتھے میرے مولا نے خود فرمایا انا عبد من عبید محمد. آقا دا غلام نال، آقا دا نوکر نال کوئی مقابلہ تقابل کوئی گل سمجھ آ رہی؟ آخری نبی تو علاوہ اس ساڈا عقیدہ تے اس عقیدے دی دلیل بھی ہے. اے 13 رجب اس عقیدے تے گواہ ہے. وہ لوگ میں پیچھے پڑھن گیا فتح پور جشن تو میں نے سوال کیتا. ڈاکٹر ہے باقاعدہ حیوانات دے بڑے پڑھے لکھے. انہوں نے آکھا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی اماں سے خالق کلام کرے اور بذریعہ وحی کہے کہ علی کی اماں اٹھ. علی کی اماں اٹھ اور بیت اللہ کی طرف چل، وہ کعبہ کی طرف. میں کہا یار تھوڑا جہاں رکو. قرآن دی آیت نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی کی. نہیں کی تھی توجہ یار. یہ ذمہ دار یا طالب علم ہے. فرمایا میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کو وحی کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کسے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کی اماں کو. کہا ہم نے موسیٰ کو نہیں، موسیٰ کی اماں کو وحی کی. کر کیا؟ کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھوں پہ آئے، اسے صندوق میں ڈال، صندوق کو لگا تالا، صندوق کو ڈال جا کے دریا میں. موسیٰ جانے میں خدا جا. بھائی موسیٰ کی اماں کو اگر اللہ وحی کر کے بتا سکتا ہے تو یہ تو علی کی اماں ہے. حکم ہویا. توجہ ہے؟ مریم دا مقام دس ریاض. مریم دا وقت ولادت قریب آیا نا حضرت عیسیٰ دا. حضرت مریم اٹھی بیت اللہ دی طرف چلی اور بیت اللہ دے دروازے تے مریم نے ہاتھ رکھا. آکر لگی میرا مالک یہ میرے کو تیری امانت ہے. توجہ ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ بیت المقدس دے وچ اے تیری امانت تیرے حوالے کرا. اگر اذہان تواڈے بیدار ہیں دلیل دے رہے ہیں. ساڈے آئمہ بلند انہاں انبیاء اور رسل تو آواز قدرت آئی مریم تیرا مقام بڑا بلند ہے. تیرے کھانے میں جنت وچ بھیجے، تیریاں عزت میں گھر وچ اوپرے رنگ وچ کروائیاں. لوگ
یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ اتھا مریم نو واپس بلایا گیا، علی کی اماں کو خود بلایا گیا، بابا علی کی اماں کو خود بلایا گیا۔ خدا ہر دور دے وچ اللہ نے ایک ہادی نو بھیجا۔ توجہ ہے؟ اللہ نے خود قرآن ارشاد فرمایا انما انت منذر، وہ زہرا دا پاک بابا، وہ نبیاں دا سردار نبی، وہ حسنین دا پاک نانا، وہ والی مدینہ، وہ یتیم عبداللہ، وہ محمد مصطفیٰ، وہ خیر البراء، جینا کلمہ پڑھ دیں سنی شیعہ مسلمان تیرا بیٹھی ہونا۔ انما انت منذر، جڑے عربی نو جانا نالے بیٹھے، انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر، چار دیواری، ایتوانی چار دیواری ہو گئی، تسی یہ دے اندر محصور ہو گئے، انما کلمہ حصر۔ مالک دے اے زہرا دا پاک بابا اساتین فقط اور فقط فقط اور فقط فقط اور فقط، ادھا ترجمہ ہے اس طرح، فقط اور فقط، صرف اور صرف تمہیں منذر بنا کر بھیجا۔ اور منذر دا معنی لوگ کر دیں ڈرانے والا، یہ لفظی معنی تو یہ بنتا، لیکن جے میں قریب حقیر طالب علم دی ہے کوئی چند سطرہ دی تلاوت، اس دن اگے دا ترجمہ ہے منذر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن ترجمہ مولوی ذکر سے تو لوگ پریشان ہو گئے سے، ادھر مطلب یہ ہے ہم نے تمہیں لوگوں کو معصیت پروردگار سے بچانے والا بنا کر بھیجا۔ معصیت پروردگار سے بچانے والا بنا کر بھیجا، سمجھے؟ ہم نے تمہیں لوگوں کی طرف توحید پہنچانے کے بعد خالق کی عبادت کی طرف بلانے والا بنا کر منذر، اور کہتے ڈالیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا۔ توجہ ہے؟ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیا۔ اگر تمہاری توجہ پوری ہے تو بابا یہ نہیں ہو سکتا کہوٹا دے اندر پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری، پھر کالج، یونیورسٹی بن جائے، طالب علم بھی دے اندر 500-700 پہنچ بنجن تے پڑھاون والے اس دے اندر نہ ہون تے بالاخص انہاں پڑھاون والیاں دے واسطے کوئی پرنسپل منتظم بیٹھے ہو یا ڈر گئے ہو، بلکہ اگر تمہیں اپنی قوم دا درد ہے، اپنی اس قیمتی نسل دی تربیت دا احساس ہے، تے تمہیں ادارے دے اندر ٹیچر، پروفیسر تے لیکچرر سارے ہمن پہ اگر کامی صاحب 5-7 دن یا 15 دن واسطے بھی منتظم چلا جائے، سارے علاقے دے لوگ احتجاج کر سن، بھائی ساڑھے اس ادارے دا جتھے ساڑھے بچے پڑھ دے رو دا پرنسپل نہیں ہے، لے آؤ بچہ نہ نقصان، انہاں دی تربیت نہیں ہو رہی۔ بابا اگر تانوں اپنی قوم دا 500-700 بچہ دا اتنا احساس ہے کہ تساں احتجاج تے آویں ہو، میرا مالک اے پوری کائنات دے اربھا خربھا لوگ بنائیں، ہدایت بھی رکھی تے ہادی کیوں نہیں؟ بھائی عقل دا علاج کراؤ، ہدایت ہوئے ہادی نہ ہوئے، رشد ہوئے راشد نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ ہدایت دے واسطے خالق نے فرمایا ہر دور میں نے ہدایت کے لیے ہادی کو رکھا۔ اور میرے گلدامن وقت تک گنجائش نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ سلسلہ چلتا آیا آدم تو لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک، پھر ختمی مرتبہ کے بعد پہلے اللہ نے ہدایت کے واسطے نبوت کا سلسلہ رکھا، اللہ نے رسالت کا سلسلہ رکھا، خالق نے یہ عقلاں دا علاج کراؤ، افہام دے اپنے
کوئی اور کام کر رہے امامت بھی لوگوں دی ہدایت واسطے بنا اگر نبی منصوص من اللہ ہے تو پھر خلیفہ بھی منصوص من اللہ تو ساڑھے تھوڑے پرو اہلیت ہی نہیں اسا اہل ہی نہیں ساڑھی کے لیے حکات ہے اچھا اگر ایک مندے ہو جو خلیفہ اسا بنا معذرت نال پھر نبی بھی سان بنا ہونا چاہیے ہادی ہے نا جب اس ہادی کا انتخاب اللہ نے کیا تو اس کے نائب ہادی کا انتخاب بھی اللہ کرے گا اس سلسلہ ہدایت چل دیا موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار امام موسیٰ کاظم دے پہلے 11 سال 13 سال کچھ آسانی والی زندگی کچھ کیا سمجھ آ رہی 11 سال 13 سال تک کچھ آسانی پھر 13 سال تو لے کے 55 سال تک بڑی سخت نگرانی امام موسیٰ کاظم دی وہ ابو موسیٰ کاظم دا شیعہ وہ علی دا شیعہ اتنی سخت نگرانی کہ خود حکم فرمایا نے جدوی میرے نانے دی حدیث میرے تو نقل کرو نا میرے شیعہ میرا نام نہ چلے آئے میرے لقب نہ لوگوں تک پہنچائے عبد سہلے اور قاسم انہاں دے نال میری حدیث نو لوگوں تک بیان کرے آئے اسی سمجھے ہی نہیں نا جی او جی بہلول دے واقعہ حضرت بہلول انہاں دا نام عمرو بن بہر بڑا دانا اور بڑا سیانہ بہت بڑا مجتہد عالم فقیہ فاضل توجہ ہے نا ایک دانا امام نے خود حکمن فرمایا کہ ساڑھے مکتب دی ترویج اونج بند ہوئے سی دیوانگی اختیار کر کے لوگ تک ساڑھا مکتب پہنچا اسی آکھیا جی وہ بہلول دانا آئیو کو پڑھا لکھا ہے امام الکلام کلام الامام سمجھے لینا اندر دی بات دو کس کہتا ہے امام نے حکمن فرمایا لوگوں دے وچ ہے اس انداز وچ گل کیتی کر لوگ نہ تیرے تے کوئی سختی کرے نہ تو پابند و سلاسل ہوئے مقصد تا لوگوں تک دین پہنچا اگلا جملہ میں آکھر لگا میں پوری تاریخ ذمہ داری نہ رکھ لیا اسے خطیب اور ذاکر نے نہیں آکا بخدا بہلول نو ان جھلا تے پاگل تے مجنون نہ بڑا جڑا موسیٰ کاظم دی گود دا پروردہ ہوئے او دانا ہی ہو سکتا ہے او دانا ہی ہو سکتا ہے ایک حکم امام لوگاں تک بڑی حکمت دینا اس انداز اس کا دین پہنچا دوسری دلیل علی بن جگدین بادشاہ وقت وزیر اطلاع ہوئی علی بن جگدین موسیٰ کاظم دا حکمدار ہے تے انہاں دا باکردار شیعہ ہے نگرانی کرو بخدا ان میں نہیں پتا میں نہیں پڑھیا کس انداز امام نے اس علی بن جگدین شیعہ دی مدد تے رہنمائی فرمائی چونکہ نگرانی ایجنسیاں کر رہی ہیں او روشن دانا دے وچوں تے جالیاں دے وچوں جھانک کے اس تے دفتر دے ہوتے اس ویلے کیمرے نصب کیتے گئے توجہ ہے پتہ چل جائے اس کے قتل کر دیں گے پتہ نہیں کس انداز ہوا دے ذریعے یا فضا دے ذریعے پیغام پہنچا علی بن جگدین آج وضو اونج نہ کر جی موسیٰ وزیر آئی لوگ ویکھدے پے ہیں آواز
علی بن جکتین نے وہ وضو کیتا جڑا انہوں نے بن کے دسیا ویکھن والا کوئی نہیں، پروگرام ہون بنایا، ادھے تک اطلاع کوئی نہیں پہنچی، مخبر کوئی نہیں پہنچا، میٹنگ سارے درمیان کوئی گل سمجھ آئی؟ بابا یہ ہے بہلول دہنار دے ہوتے دلیل خدا را مکتب تے رحم کر لوگاں تک وہ بہلول پہنچا جڑا بہلول نو حکم آئی موسیٰ کاظم دا علی بن جکتین وضو نہ تھا، اطلاع ہو گئی، وہ مخبر وہ خبران دے من والے انہوں نے سزا ہوئی۔ کیا بات ہے موسیٰ کاظم نے دور دی، وہ شیعہ دی مدد کر دیں، وہ شیعہ دی رہنمائی کر دیں، بشر حافی بان صفوان بن مہران بان توجہ ہے ایسی امداد امینات تیرے جی مولانا صاحب 7 بجے پڑھنا 8 بجے انشاءاللہ بن کے مجلس سن لسائیں جلوت و خلوت پاک کر اپنی دکانداری تیرو اے وے 25 رجب موسیٰ کاظم دا شیعہ بہت ماشاءاللہ توجہ ہے صفوان بن مہران ادھا اٹھا دا کاروبار ہے تے اٹھ دین آئی کرائے تے اٹھ دین آئی اے رینٹے کار نو بنے دے تو سائی ہر روز پیسے کمیں دے اے اس ویلے کہ اکثر کیمل اٹھ امام نے بلایا صفوان خدمت حاضر ہویا چند درہم و دینار گنتے مولا تواڈے کو مولا نے قبول نہیں کیتے فرمایا صفوان بن مہران نے کچھو آئے مولا میں اٹھ بجے نہ کرائے دیتے میں منفیت ملتی اس تو بعد پیسے ملے تے میں آکھا ہے فرزند رسول دی خدمت وچ پیش کرا صفوان بن مہران میں دس حاکم وقت دے لوگ جدا ویندے حج تے تو اٹھ دینا جی دینا صفوان بن مہران پھر 10 اٹھ بھیجن تو بعد کوئی خواہش بھی تیری ہوندی ہے توجہ ہے موسیٰ کاظم دے شیعہ تیری کوئی خواہش بھی ہے جی مولا اٹھ جو ہن میری خواہش ہوندی دعا منگنا ہر نماز ہر ویلے ہر سانس نال میرا مالک میرا مال خیریت نال واپس آوے اچھا کہنے واسطے دعا منگنا ہے مولا اٹھا واسطے اٹھ بل سے کاروبار چلسی فرمایا تو منگنا تا اٹھا واسطے دعائے لیکن اٹھا دے سوار ہو کے ویدے جو ظالم ہیں فرمایا اے تیری معاملت انہا ظالمہ دے واسطے بھی ہے آئندہ احتیاط کر ظالمہ نو اٹھ نہ دے تو مگدہ خیریت اٹھا واسطے لیکن ظالم خیریت نہ بد صفوان بن مہران جیسا شیعہ بان رومن لگ پیا قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا ہون بلدے نہ اٹھ نہ کیسا نہ خیریت دی دعا یہ چھڑا مجلسہ سون چھوڑیے بہت ہو گیا پھر علی بن جکتین دعا کیا موسیٰ کاظم دی سیرت دا مطالعہ کر آخری جملہ یہ مہینہ کیڑا اور تو سب بول سو تو میں پڑھ سکتا نہیں سارے بولو نا پچھلے اگلے کیڑا ایک دفعہ بات بولو کیڑا مہینہ رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا فرمان سرکار امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی مدینہ محمد توجہ ہے نا اپنے مقتدیانوں اپنے مناڑے شیعانوں خطاب کر کے فرما رہے ہیں رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے اور تو میں پڑھ چھوڑا تھا کوئی سوال نہیں کوئی کوئسٹن نہیں کوئی پوچھ پرید نہیں پڑھ وجہ پہلا دوجہ واہ واہ کیا بات ہے جی امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا او کاظم دے شیعہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے بندہ ٹرا قدمہ تے ہاتھ لایا فرزند رسول دل باندے لطبتول اے نہر تفقدہ پانی تیرے مولا نے ارشاد فرمایا بالکل رجب جنت میں نہر کا نام ہے اس نہر میں پانی بہ رہا ہوگا اور
نے وقت قدمہ تے اتلایا فرزند رسول دل بند بطول اے پانی جڑا دودھ تو زیادہ چٹا تے شہد تو زیادہ میٹھا دل بند بطول اے پانی پیون والا کون ہو سی او کہوٹا تے پنڈی دے سنی شیعہ فرزند رسول مسکرا پے اے پانی نہر جو پیون والا کون ہو سی سچ آؤ میرا آخری جملہ امام موسیٰ کاظم نے مسکرا کے فرمایا پہلی شرط یہ ہے اس نہر کا پانی جو رجب نہر جنت میں اس کا پانی وہ پیے گا جس کے دل میں علی اولاد علی کی ولایت محبت مودت کا پاکیزہ موتی ہوگا جی بسم اللہ اس نہر کا پانی وہ پیے گا جس کے دل میں علی اولاد علی کی ولایت محبت مودت کا پاکیزہ موتی ہوگا اور دوسرا اس رجب نہر کا پانی وہ پیے گا موسیٰ کاظم کا شیعہ جو رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھے میں مہینہ نہیں آکھا وہ شیعہ نے موسیٰ کا نہیں آکھا مہینہ میری مجال ہے میری جرت ہے این رجبیون کیا بات ہے بخدا کتنے مہینے شروع تو لیں گے حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں خطبہ جمعہ میں ایک گلا کی ماہ مبارک رمضان دیا رحمان اپنے مقام دے لیکن میں یہ جملہ آخ دیتا ہو سکتا تو ساکھ کو مبالغہ لیکن میں نہ سمجھتا مبالغہ رجب دے عزت عظمت اور سعادت دے رحمان تو پڑھ کے این رجبیون ایک کا جملہ ہے ماہ مبارک دے روزہ رکھنا لننا کبیسی این سائمون روزے رکھنا لے کتھے موسیٰ کاظم آدن رجب دا ہکا روزہ رکھ جانا 900 سال دے روزہ تو ود کے آجر ایک روزے دا بابا منادی ندا کرے گا این رجبیون وہ کتھے گئے جنہیں موسیٰ کاظم دی گل مان کے ایک روزہ تا رکھا ہے یہ جی گل چکرے نے دواتا دن کی اگلنا پہنی ٹھیک پہ کرے دے اللہ پیار پیار نال محبت نال دان شدت سوٹا ڈنڈا وہ میری کلو کوئی نہیں لیکن قرآن تو میں ہی سنا بنائے 14 دا فرمان تو میں ہی سنا بنائے عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی آباد اس طرح کہ یہ صحن فاطمی ہوا اس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا انتظار نہ کر رہا ہوں جس امام کی شہادت میں جملے پڑھنے نا کہ ایڈا مظلوم آئی خدا 18 پترائیں آیت اللہ سید نجفی مرعشی انہوں نے جملے پہلا جملہ وہ پہ پڑھ دے آئیں در سے خارج دے ویچ پڑھا رہے ہیں جدہ پہنچی نا باب الصلاة دے ہوتے نماز دے احکامات نمازی دے بدن پاک ہوئے نمازی دے لباس اس پہ گفتگو کر رہے ہیں دھا نکل گئی سید دی آدھن ہائیو میرا مظلوم بابا اللہ گواہ ایک مردہ واسطے حکم ہے نا اتنا سیتر ہوئے جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو آدھن موسیٰ کاظم میرا وہ امام آئی
اللہ گواہ 18 پتر ہیں 19 دھیاں ہیں مدینے دے وچ بستیاں ہیں کوئی ایڈیاں غریب ہیں چادر ایک ہے اجرکم علی اللہ بڑی ذمہ داری نال پہ گل کرنا اللہ گواہ ہے وقت کو پڑھتے پہ آیت اللہ نجفی مرعشی او پہ آتے آئے اے اس توحید دے ابلاغ دے وچ اس توحید دی تبلیغ دے جرم وچ لوگا کیڑا کام کیتا بخدا مدینے جو رانیاں ہیں نا نماز علی چادر ایک کڑی ایک پڑھیا پس دوجی پڑھیا پس تریجی پڑھیا معصومہ کم پڑھیا رو رو کے آدھی بابا کدا مل سے دیاں کول پڑھن واسطے چادر ایک اجرکم علی اللہ بسم اللہ میں اتا جیڑے ہی مظلوم آئی نا تیرا ستمہ امام اوکھیاں پڑھیاں اس نمازہ دیاں ہی اوکھیاں پڑھیاں اس لیکن قاضی صاحب دیاں پڑھیاں تا چار دیواری دے اندر اجرکم علی اللہ بسم اللہ ہاں چار دیواری دے اندر حجرے دے اندر آئیں میں ادا موسیٰ کاظم بڑی غربت آئی معصومہ کم تے انتظار کریں دیو سی ور چادر مل دیو سی اللہ گواہ ہے میں قربان آؤں زینب تے جیندے سامنے ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 72 جنازہ موجود آئی آدھی میرا اللہ میں جان دیا بغیر چادر دے نماز اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بغیر چادر دے نماز نہیں ہوگی لیکن میرا مالک الہی تکبر منا هذا القربان میرا مالک ساری یہ قربانی بھی قبول کر ساری یہ نماز بھی قبول کر علی دیاں دیاں کربلا لکھو دک سہارا میں ادا میرا مولا تو سب بڑے مظلوم ہے ایدی مظلومیت 18 پوتر تے 19 دیاں اگلا جملہ قبلہ حافظ حسنین نقوی صاحب پکی شاہ مدان پڑھیا میں آپ سنا رہے آل اللہ مقامہ و قدس سر او پہ پڑھتے ہیں 18 دیاں 19 پترہ ہیں لیکن موسیٰ کاظم دی اپنی قسمت 18 پترہ تے 19 دیاں جو کہیں دی قبر مدینے نہیں ملنی اللہ گواہ ہے جی بسم اللہ کوئی قوم دے پہاڑت رول کے مار گئے کوئی علم دفل ہو گئے کوئی مشہد اجرکم علی اللہ اجرکم اسا پڑھنے ہیں نا حسین مظلوم ہے بخدا میادہ مولا حسین تو وہ مظلوم ہے اللہ گواہ ہے مظلوم بہویں لیکن اصغر تیرے سینے تے ستا ہوئے اکبر تیرے نام ستا ہوئے اللہ گواہ ہے اے او مظلوم کاظم جیدہ ایک پوتری نال کوئی نہیں میں آپ پڑھے جدہ تازیانہ اے سندی بن شاہد تازیانہ مارے آنا نماز تو بعد جدہ سر سچے جو چاہے اولے اولے آدائی میرے 18 پوترے رضا کوئی آوے نہ آوے توڑے تو نہ آوے بابا کلا بھی ہماری اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اوکھا وقت گزارا نے بڑے ہیلے کیتے نے امام دی شہادت دے واسطے فاحشہ عورت کے جی نے وہ بھی ناکام گئی میرے مولا دی مختلف اوقات مختلف قید ہیں کوئی ایک قید نہیں مسلسل بخدا امام دے واسطے بھی 4 تو 5 قاتل متعین کی دے گئے یہ تو سن دے رہا دے فقط حسین دے قاتل نہیں بدلے موسیٰ کاظم دے قاتل بدل دے رہے حالات بدل دے رہے پہلے قاتل دنا فضل بن ربی جدہ اس دے سامنے آئے نا اس بھی کچھ عرصہ قید رکھا کچھ عرصہ قید چکا اس پیغام بھیجا اس قیدی نو میرے قید خانے کیوں بھیجنے یہ تکوین شریف کا اندار نال تعلق رکھی دے اس دے قتل میں ہاتھ نہ بیٹھا بخدا جدہ اس دے قید خانے چکا ڈھرے نا بات انہیں یحییٰ برمکی دے قید خانے جدہ اس دے کلو قید رہے 1 سال دے قریب
خدا اس بھی آکھے بھی اس مظلوم نو میرے قید خانے کیوں بھیجا رہے جڑا قید نو کچھ آکھ ہی نہیں سکتا خدا اس قید خانے جو کڑیا نے اس تو بعد مسیب بن زہیر اس نے قید خانے بھیجا ہے مسیب بن زہیر بھی یہ گل کر کے واپس کر دیتا بعد فضل بن یحییٰ نے قید خانے بھیجا ہے خدا اس بھی یہ گل کر کے بھیج دیتا آخر تے آ گیا سندھی بن شاہد اللہ نے استعلانت ہوئے جدائی دے قید خانے تیرا ستمہ امام قید ہویا نا بخدا جدا بصرہ دے وچ ایک دفعہ قید ہو گیا ہے نا اتھا عیسیٰ ابن جعفر گورنر رہی بصرہ دا اس نے جدا بصرہ دے قید خانے چ موسیٰ کاظم نو قید کیتا نا اللہ گواہ صاحب کتاب لکھتے ہیں جدا بصرہ دے وچ امام موسیٰ کاظم قید آئی حبشی غلام نو متعین کیتا گورنر اس آگئے وقت کے ایک کیڑے رات تک قیدی ہے جڑا چار قید خانہ چھوڑ کے میرے کولو آ گئی ہے اللہ گواہ جدا حبشی غلام کی ہے بلکہ ہے پورے 6 مہینے امام نو وحداری ہے تیرا کاظم ایڈا با کردار امام آئی حبشی غلام جلدی نال واللہ آلے اللہ دا نائی گورنر قیدی کو بلا بھیج جیسے لے سمجھ دے
میں منت کرے نا ایک آدمی سید والی جاتا جنازہ ہے میرا ہکا جملہ جنہ ماتم کرنا ہے جوانوں میں ماتم کی دعوت ہے اللہ گواہ تسا سارا چاہے سونا چاہے جدہ مظلوم قید خانے ٹر گیا ہے جدہ قید خانے ٹر رہا ہے کمینے عادل مزدور بلاؤ 4 مزدورہ جنازہ چاہے اور رل کے ماتم کریے اللہ کریا کربلا یا زینب الجار مزدور مل ونجنا مزدور لے کے آئے مزدور لے کے آئے میت امام کی میت امام کی دشوار